بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ کا استقبال ہے سیرت طیبہ سیریز کے اس پارٹ اور حصے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سیرت کے اس اندوہناک اور تکلیف دہ واقعے کو سننے جا رہے ہیں جو انسانی زندگی کے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ تکلیف دینے والا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان اس دنیا میں اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی اور سب سے زیادہ شفقت کرنے والی شخصیت کو کھو دیتا ہے، جب انسان محروم ہو جاتا ہے اس ماں کے آنچل سے جس میں شفقت و پیار اور محبت کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی، جب انسان اپنی آنکھوں سے اس ماں کو اس دنیا سے گزرتا ہوا دیکھ لیتا ہے جس ماں نے اس کے لیے اپنی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھا، اپنے درد کو درد نہ سمجھا، اپنی مصیبت کو مصیبت نہ سمجھا، اپنا ہر آرام، اپنی ہر راحت، اپنا ہر سکون اس بچے کے لیے قربان کر دیا۔ انسانی زندگی کا اس سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کی ماں کا سایہ اس کے سامنے اس کی نگاہوں سے اٹھتا ہے۔ ہم سب کے آقا، خدا کے محبوب، ساری انسانیت کے قائد اور رہنما اور سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کے باپ کا سایہ شفقت اس دنیا سے اٹھ چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ ماں اور باپ کے بارے میں پڑھیں گے تو اللہ کا عجیب و غریب نظام دیکھیں گے۔ ایک طرف آپ کی آمد ہے دنیا میں اور دوسری طرف آپ کے والد ماجد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ دنیا میں آتے ہیں تو باپ کا سایہ شفقت آپ کے سر پر نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں یتیم پیدا ہوتے ہیں، گویا جو ظاہری اعتبار سے مضبوط ترین سہارا اس دنیا میں بچے اور انسان کے لیے ہے، اللہ رب العزت نے پہلے ہی اس سہارے کو اٹھا لیا اور دکھانا یہ ہے دنیا کو کہ خدا کا نظام ہے، یہ اسباب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ ان اسباب کا پابند نہیں ہے، ان اسباب کے بغیر بھی وہ اپنی منشا کو اور اپنے حکم کو اور اپنی مرضی کو پورا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہوتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے والد ماجد نہیں ہے، ساری محبت اور شفقت آپ کی والدہ ماجدہ سے ملتی ہے۔ حضرت آمینہ ماں کی ممتا بھی دیتی ہیں اور باپ کی شفقت دینے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ پہلے کے سیشن میں سن چکے ہیں، اور نہیں سنا تو ضرور سنیے۔ اس وقت ہو گیا تھا جب وہ شادی کے بعد تجارت کی غرض سے ملک شام سفر کیا اور واپسی میں مدینہ منورہ پہنچے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو۔ حضرت آمینہ اس وقت ظاہر وہ جا نہیں سکتی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بڑے ہو گئے، تقریباً 6 سال کے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ منورہ جائیں گے۔ سیرت کی کتابوں میں ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال تھا، اس رشتہ داری کی وجہ سے حضرت آمینہ وہاں پر گئی تھی۔ لیکن دوسرے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس دور کی رشتہ داری کی وجہ سے حضرت آمینہ اتنا لمبا سفر نہیں کرتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی قبر مدینہ منورہ میں تھی اور حضرت آمینہ اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوں۔ اس وقت ہو سکتا ہے پورے قافلے کے ساتھ آپ وہاں پر گئی ہوں، لیکن آپ کے گھر اور خاندان کے 3 لوگ وہاں پر تھے۔ ایک حضرت آمینہ تھی، ایک ان کی کنیز اور باندی حضرت ام ایمن تھی، تیسرے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت آمینہ مدینہ منورہ پہنچی اور وہاں تقریباً 1 مہینہ قیام کیا اور حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئیں، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ ان کے مرحوم شوہر تھے اور ان کا اپنا بیٹا بھی ساتھ میں تھا جس کو ان کے والد دیکھ بھی نہیں سکے تھے، تو کیا کیفیات رہی ہوگی ہم سب خود اس کو تصور کر سکتے ہیں، اسے سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر جب وہاں سے وہ واپس ہونے لگی تو ان کی بھی طبیعت خراب ہو گئی،
مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے، وہاں پر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی جو کنیز تھی ام ایمن کے ساتھ تھے، اور ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلی۔ بعض روایات میں اس طرح کے جذباتی جملے بھی ملتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ تحقیق شدہ نہیں ہے، بہت زیادہ مستند نہیں ہے۔ بہرحال وہ حقیقی باتیں ہیں جن کا تعلق حقیقت کی دنیا سے ہے، تو بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ بات کہنے میں کہ حضرت آمینہ ہی کے یہ جملے ہیں، اس میں بہرحال کوئی محقق بات نہیں کہی جا سکتی۔ ان کے جملے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض میں ان کی طرف منسوخ کر دیے گیا کہ حضرت آمینہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، کل حج میت، میرے بیٹے ہر جاندار کو مرنا ہے، وکل جدید باد، ہر نئی چیز بوسیدہ ہو جاتی، وانا میتہ وذکری باق، میں تو مر جاؤں گی، میرا انتقال ہو جائے گا، لیکن میرا ذکر اور میری یاد باقی رہے گی۔ اور انہیں یقین تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان قریب انہوں نے پہلے ہی کہا تھا، ان لبنی لشأنا، میرے بیٹے کے تو عجیب اور غریب مقام و مرتبہ ہوگا۔